ایک بچی سردی سے کانپ رہی تھی اور اس کے جسم پر پھٹے کپڑے تھے۔ میں نے اسے اپنی دکان پر بلایا اور گرم جرسی اور کپڑے پہنا دیے، اور تھوڑی دیر بعد وہ کافی بچوں کو لے کر آ گئی جو اسی حالت میں تھے۔ پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن پھر میں نے سب بچوں کو جو جرسیاں دی، اور جب رات کو گھر پہنچا تو ٹی وی پر خبر چل رہی تھی ہمارا پلازا آگ سے جل گیا ہے۔ تو میں فوراً واپس گیا اور معجزاتی طور پر میری دکان بچ گئی تھی کہ تبھی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہی سارے بچے دکان کے پیچھے کھڑے ہو کر، بیٹا ادھر آؤ میرے پاس، یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، سخت سردی کا موسم تھا، باہر تیز ہوا چل رہی تھی، اس کے باوجود مجھے سردی لگ رہی تھی۔ میں گرم گرم سوپ پی رہا تھا، مگر ہاتھ پھر بھی ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ دکان کے شیشے دھند سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کپ سے ہونٹ ہٹائے اور شیشے سے باہر نظر ڈالی۔ اسی لمحے ایک بچی پر نظر پڑی۔ وہ شاپنگ پلازے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے، پورا جسم تھر تھر رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور گندے تھے، جوتے بھی ایسے لگ رہے تھے جیسے کئی سالوں سے نہ بدلے گئے ہوں۔ مجھے اس کی حالت دیکھتے ہی دل میں عجیب سا درد اٹھا، نہ جانے کیوں اپنا بچپن یاد آ گیا۔ غربت کی وہ سرد راتیں ذہن میں گھوم گئی جب ہم بھی کمبل کے بغیر ساری رات ٹھٹھر کر گزارا کرتے تھے۔ میں نے دکان کا دروازہ کھولا اور اسے اشارہ کیا، بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ چونک کے ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بولی، انکل میں نہیں آؤں گی، بھائی منع کرتے ہیں کسی کے پاس اکیلے جانے سے۔ میں نے نرمی سے مسکرا کر دکان کی طرف ہاتھ بڑھایا، دیکھو بیٹا یہاں کتنے لوگ آ جا رہے ہیں، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم اکیلی نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ہلکا سا اعتماد آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے میری دکان میں داخل ہو گئی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، جیسے ہر لمحہ اسے بھاگ جانے کا خیال آ رہا ہو۔ میں نے دکان کا دروازہ بند کیا تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ آئے۔ ہیٹر پہلے ہی چل رہا تھا۔ گرمی پا کر وہ کچھ سنبھل گئی۔ میں نے اسے اسٹول پر بٹھایا، پھر ریک سے ایک چھوٹا سا گرم سوٹ نکالا، اس کے ساتھ موزے اور ایک ٹوپی بھی اٹھائی۔ میں اس کے سامنے جا بیٹھا۔ اس کے کپڑے اتنے پتلے تھے کہ سردی سیدھی جسم میں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے پھٹے پرانے لباس کے اوپر ہی گرم سوٹ پہنایا، پھر اس کے پاؤں میں موزے پہنائے، سر پر ٹوپی رکھ دی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، بس بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میرے پاس سوپ اور نان رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کپ اس کی طرف بڑھایا، پھر نان کا ٹکڑا دیا۔ پہلے وہ جھجکی، پھر آہستہ سے کپ پکڑا۔ بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس نے ہونٹ قریب کیے اور ایک گھونٹ لیا۔ جیسے ہی سوپ اندر گیا اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ وہ کھانے لگی، ایک نوالا منہ میں ڈالتی، پھر میری طرف دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر بھرا ہوا تھا، جیسے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہ ہوں۔ وہ بہت بھوکی لگ رہی تھی۔ نان ایسے کھا رہی تھی جیسے کئی دنوں سے کچھ نہ ملا ہو۔ سوپ ختم ہوا تو میں نے اور ڈال دیا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر ہاتھ صاف کیے، آہستہ سے بولی، شکریہ انکل۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دکان کے دروازے کی طرف بڑھ گئی، ایک بار پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر باہر نکل گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آج واقعی کسی کے کام آ گیا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا اگر وقت ہوتا تو اس کے لیے کچھ اور اچھا کھانا منگوا دیتا، مگر جس طرح وہ سوپ اور نان کھا رہی تھی مجھے لگا جیسے اس کے لیے یہی دنیا کا سب سے بہترین کھانا ہو۔ بعض دفعہ تھوڑا سا پیار بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ پھر میں اپنی دکان بند کرنے کی تیاری میں لگ گیا، سامان سمیٹنے لگا، ریک ٹھیک کرنے لگا، کاؤنٹر صاف کیا۔ دو لڑکے جو میرے پاس کام کرتے تھے وہ بھی میرے ساتھ لگے ہوئے تھے، ایک کپڑے فولڈ کر رہا تھا، دوسرا پلاسٹک میں پیک کر رہا تھا۔
दुकान बंद होने के करीब थी, मगर मेरे जहन में बार बार वो बच्ची आ रही थी। उसका कांपता हुआ जिस्म, सुर्ख चेहरा और शुक्रिया भरी आंखें। मेरी दुकान एक मशहूर शॉपिंग प्लाजा में थी, शहर के बीचों बीच। यहाँ हर वक्त रश रहता था। मैं बड़े शहरों के गोदामों से सस्ते दामों जर्सी और गर्म कपड़े लाया करता था। फिर यहाँ प्लाजे में उन्हें डबल से भी ज्यादा मुनाफा पर बेचता था। जर्सियों के अलावा मेरे पास कोट, स्वेटर, जैकेट, शाल और बच्चों के गर्म कपड़े भी होते थे। सर्दियों में मेरा काम बहुत चलता था। अल्लाह का शुक्र है कि कभी नुकसान नहीं हुआ। मेरी दुकान पर हर किस्म के लोग आते थे। गरीब भी आते थे, रईस भी आते थे। अमीर लोग तो कीमत पूछे बगैर देकर चले जाते थे। उन्हें बस चीज पसंद होनी चाहिए थी। मगर गरीब आदमी एक एक रुपया देख कर लेता है। मैं कोशिश करता था कि जो वाकई मजबूर हो उसकी मदद कर दूं। कभी कम कीमत ले लेता, कभी कुछ मुफ्त दे देता। मुझे दिल से सुकून मिलता था। मैं सोचता था कि न जाने अल्लाह किस बात से राजी हो जाए। शायद किसी ठंडे जिस्म को गर्म करना भी इबादत हो। अक्सर रात को दुकान बंद करके जब घर जाता तो दिल में यही ख्याल होता कि आज मैंने क्या अच्छा किया। पैसा तो सब कमा लेते हैं, मगर दिल का सुकून सबको नसीब नहीं होता। उस दिन वो बच्ची मेरे लिए सबक बन गई थी। उसने मुझे याद दिलाया था कि इंसान होना सबसे बड़ा कारोबार है। अगर हम सिर्फ मुनाफा देखेंगे तो दिल मर जाएगा। अगर हम इंसान देखेंगे तो अल्लाह खुद नफा देगा। मैं दुकान समेटने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर दोबारा बाहर पड़ी। वही बच्ची सामने खड़ी थी, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ बच्चों की पूरी एक टोली थी। 6-7 बच्चे उसके पीछे खड़े थे। सबके कपड़े फटे पुराने और मट्टी से हटे हुए थे। सर्दी से सबके जिस्म कांप रहे थे। किसी के पांव नंगे थे, किसी के सर पर कुछ नहीं था। सब एक दूसरे से लिपटे हुए खड़े थे। मैं उन्हें देखकर चौंक गया। फिर दिल में एकदम गुस्सा सा भर गया। मैंने दिल ही दिल में कहा, मैंने एक बच्ची की मदद की थी और ये पूरा लश्कर ले आई है। मैंने उस बच्ची की तरफ सख्त नजरों से देखा। वो मेरी तरफ देखकर रुक गई। उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखों में डर आ गया, जैसे वो समझ गई हो कि मुझसे गलती हो गई है। मेरे दिल में अजीब कश्मकश चलने लगी। एक तरफ गुस्सा था कि मैं दुकानदार हूं, कोई लंगर खाना तो नहीं खोला। दूसरी तरफ सामने कांपते हुए बच्चे थे जिनका कोई कसूर नहीं था। मैं चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर मैंने गहरा सांस लिया। दिल को समझाया कि रिस्क अल्लाह देता है, मैं नहीं। अगर वो लेकर आई है तो शायद यही इसका नसीब था। मैंने दरवाजा खोला और कहा, अंदर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी। बच्चे डरते डरते अंदर आए। सब एक दूसरे के पीछे छुप रहे थे, जैसे अभी डांट पड़ने वाली हो। मैंने हीटर की तरफ इशारा किया। गर्मी पाकर उनके जिस्म थोड़े संभले, मगर उनकी आंखों में अब भी खौफ था। मैं रग की तरफ गया। दिल में अब भी हल्की सी सख्ती थी, मगर हाथ खुद ब खुद चलने लगे। मैंने एक एक करके जर्सी निकालनी शुरू की। किसी को पहनाई, किसी के सर पर टोपी रखी, किसी के पाँव में मोजे डाले। बच्चे खामोशी से सब लेते रहे। किसी ने जुबान नहीं खोली, बस नजरें झुकाए खड़े रहे। एक छोटा लड़का इतना कांप रहा था कि जर्सी पहनाते हुए मेरे हाथ भी लरस गए। मैंने उसकी तरफ देखा तो दिल पिघल गया। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये बच्चे मेरे नहीं तेरे मेहमान हैं। फिर मैंने सब बच्चों को अच्छी तरह गर्म कपड़े पहनाए। उसके बाद मैंने नान और सूप निकाला, सबको बिठाया। बच्चे भूखे भी थे। वो ऐसे खाने लगे जैसे कई दिनों से कुछ नसीब ना हुआ हो। कोई जल्दी जल्दी नवाले ले रहा था, कोई सूप पीकर आंखें बंद कर लेता था, जैसे जिस्म में जान आ रही हो। वही बच्ची जो सबको लेकर आई थी मेरे पास आई। उसने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, अंकल माफ करना। मैंने सोचा आप अकेले हो तो मैं बच्चों को भी ले आई। हमें बहुत सर्दी लग रही थी। उसकी आवाज में डर भी था और उम्मीद भी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। दिल की सारी सख्ती खत्म हो गई। मैंने कहा, ठीक है बेटा, आज तुमने अच्छा किया। अगर एक को मिले तो सबको मिलना चाहिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। खाने के बाद बच्चों के चेहरे बदल गए। पहले जो डर था वो अब खत्म होने लगा। अब उनकी आंखों में सुकून था
وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکی ہلکی مسکراہٹیں دینے لگے، جیسے کسی نے ان کے سرد دنیا میں آگ جلا دی ہو۔ میں نے سب کو باہر تک چھوڑا۔ جاتے وقت بچے بار بار پلٹ کر دیکھتے رہے۔ وہی بچی سب سے آخر میں گئی۔ اس نے ہاتھ ہلایا۔ میں نے بھی دل ہی دل میں دعا دی۔ جب میں دکان میں واپس آیا تو اندر عجیب سی خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی خالی نہیں تھی، وہ سکون سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ آج دکان میں کپڑوں سے زیادہ دعائیں بکی ہیں۔ میں نے ریک دوبارہ سیدھے کیے، کاؤنٹر صاف کیا۔ دل میں خیال آیا کہ کل کے لیے بھی بچوں کے کپڑے الگ رکھوں۔ میں نے ایک طرف جرسیوں کا چھوٹا سا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے سوچا یہ حصہ ضرورت مندوں کے لیے ہوگا۔ دل عجیب طرح مطمئن تھا، جیسے کسی نے اندر روشنی ڈال دی ہو۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات بڑھ رہی تھی۔ پلازا آہستہ آہستہ خاموش ہو رہا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی سکون آنے والے ہنگامے سے پہلے کا سکوت ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ پلازے میں اب صرف چند دکانیں کھلی تھی، زیادہ تر شٹر گر چکے تھے۔ باہر سڑکوں پر بھی رش کم ہو گیا تھا۔ میں نے ملازموں سے کہا اب بند کرنے کی تیاری کرو۔ انہوں نے ریک آخری بار سیدھے کیے۔ میں نے کیش بیگ میں رکھا، لائٹس بند کرنے لگا۔ دل میں عجیب سا سکون تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کا دن اللہ کے خاص دنوں میں سے تھا۔ ہم نے شٹر نیچے کیا، تالا لگایا، پلازے سے باہر نکلے۔ سرد ہوا نے چہرے کو چھوا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہی بچے بار بار ذہن میں آتے رہے، ان کے کانپتے جسم، ان کی خاموش نظریں، ان کی دعائیں۔ میں سوچتا رہا کہ انسان جب کسی کا بوجھ ہلکا کرتا ہے تو اللہ خود اس کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ گھر پہنچا تو سب سو رہے تھے۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، چائے بنائی، ٹی وی آن کیا۔ جیسے ہی چینل بدلا تو اچانک اسکرین پر سرخ لکیریں چلنے لگی۔ بریکنگ نیوز آ گئی۔ رپورٹر چیخ کر بول رہا تھا کہ شہر کے معروف شاپنگ پلازا میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے، کئی دکانیں جل رہی ہیں، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کب میرے ہاتھ سے ہل گیا۔ میں نے ٹی وی کے قریب جا کر دیکھا، اسکرین پر وہی پلازا تھا، وہی گیٹ، وہی منزلیں۔ دھواں آسمان تک جا رہا تھا، آگ کی لپٹیں نظر آ رہی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ رپورٹر مسلسل بول رہا تھا کہ نقصان کروڑوں میں ہونے کا خدشہ ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے جیکٹ پہنی، جوتے پہنے، دروازہ کھولا اور باہر نکل پڑا۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری دکان بچا لینا۔ وہ دکان صرف کاروبار نہیں تھی، وہ میری محنت تھی، میری زندگی تھی، میرے بچوں کا رزق تھا۔ میں نے موٹر سائیکل نکالی اور پلازے کی طرف دوڑ پڑا۔ راستے میں سڑکیں خالی تھی، مگر میرا دل بھرا ہوا تھا۔ ہر سگنل پر مجھے لگتا تھا کہ وقت رک گیا ہے۔ جب پلازے کے قریب پہنچا تو دور سے ہی دھواں نظر آنے لگا۔ آگ کی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی تھیں، لوگ ہجوم بنائے کھڑے تھے۔ میں نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور بھاگتا ہوا اندر کی طرف گیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، زبان پر بس ایک ہی بات تھی، یا اللہ رحم کر۔ جب میں اپنی منزل کے قریب پہنچا تو منظر دیکھ کر قدم رک گئے۔ کئی دکانیں جل چکی تھی، شٹر پگھل گئے تھے، کپڑے راکھ بن چکے تھے، شیشے ٹوٹے پڑے تھے، ہر طرف پانی اور دھواں تھا۔ میں کانپتے قدموں سے اپنی دکان کی طرف بڑھا، دل جیسے حلق میں آ گیا ہو، مگر جیسے ہی سامنے پہنچا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میری دکان کا شٹر سیاہ ضرور تھا، مگر جلا ہوا نہیں تھا۔ اندر کا سامان محفوظ تھا، شیشہ سلامت تھا۔ آس پاس کی دو دکانیں جل چکی تھی، مگر درمیان میں میری دکان ایسے کھڑی تھی جیسے کسی نے حفاظت کی دیوار بنا دی ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شٹر کو ہاتھ لگایا، وہ گرم ضرور تھا مگر ٹوٹا نہیں تھا۔ اندر کی جرسیوں کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں سجدے کی حالت میں وہیں جھک گیا۔ اچانک میری نظر دکان کے پیچھے پڑی، اندھیرے میں کچھ سائے ہل رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو دل رک سا گیا۔ وہی بچے تھے، وہی بچے، وہی پوری ٹولی، سب دکان کے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے کپڑوں پر راکھ تھی، چہروں پر دھواں لگا تھا، مگر وہ سب زندہ تھے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف بڑھا۔ بچی نے مجھے دیکھا اور ڈر کر میرے پاس آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا انکل آگ لگ گئی تھی،
ہم نے دیکھا تو ہم بھاگے، لوگوں کو شور مچاتے دیکھا، ہم نے آپ کی دکان کا نام پڑھا تھا، ہم نے پانی ڈھونڈا، بالٹیاں بھری، جو ملا وہ ڈالا، ہم نے آگ کو آپ کی دکان تک نہیں آنے دیا۔ میں سکتے میں کھڑا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا، وہی بچے جنہیں میں نے جرسی دی تھی، وہی جنہیں میں نے سوپ پلایا تھا، آج وہی بچے میری دکان کی دیوار بنے کھڑے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان سب کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا، بچوں تم نے میری زندگی بچا لی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے میرے ساتھ کھڑے رہے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ تیرا کرم ہے، میں نے چند کپڑے دیے تھے اور تو نے پوری دکان بچا لی۔ میں نے چند بھوکے پیٹ بھرے تھے اور تو نے میرے رزق کی حفاظت کر دی۔ اس رات میں دیر تک پلازے میں بیٹھا رہا، فائر برگیڈ آگ بجھاتی رہی، لوگ اپنے جلے ہوئے سامان کو دیکھ کر رو رہے تھے، مگر میری دکان سلامت تھی۔ میرے پیچھے وہ بچے خاموشی سے بیٹھے تھے، جیسے کسی مشن کے بعد سکون ملا ہو۔ میں نے بچوں کو دوبارہ گرم چائے اور نان دلوایا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے انہیں کمبل دیے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب یہ بچے میرے لیے امانت ہیں، یہ صرف مدد نہیں تھے، یہ اللہ کا پیغام تھے۔ اسی لمحے میرے ذہن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا۔ ایک واقعہ یاد آیا، مدینہ میں ایک شخص بھوکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو آج اس مہمان کی میزبانی کرے؟ ایک انصاری صحابی اسے گھر لے گئے۔ گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا۔ بیوی سے کہا، چراغ بجھا دو اور ہم ایسے ظاہر کریں گے جیسے کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان پیٹ بھر لے۔ وہ دونوں بھوکے سو گئے، مگر مہمان کو کھلا دیا۔ صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اس عمل پر مسکرا دیا ہے اور تم سے راضی ہو گیا ہے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ، جیسے تو ان سے راضی ہوا تھا ویسے ہی ان بچوں کے ذریعے مجھ پر بھی رحم کر دی۔ پھر مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی ایک مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل آسان کرے گا۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے، اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، میں نے سوچا میں نے آج فائدہ دیا تھا اور اللہ نے بدلے میں حفاظت دے دی۔ اللہ کے کلام میں بھی ہے کہ اگر تم لوگوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کرے گا۔ میں نے دل میں کہا، میں نے صرف چند کپڑے دیے تھے، مگر اللہ نے مجھے وہ دیا جو پیسوں سے نہیں ملتا، عزت، حفاظت، سکون سب ملتا ہے۔ اس رات میں نے جان لیا کہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، صدقہ دل کا بھی ہوتا ہے، صدقہ نیت کا بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کو سردی سے بچاتا ہے تو اللہ اسے مصیبت کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ میں نے بچوں کو دیکھا اور کہا، بیٹو آج تم میرے استاد ہو، تم نے مجھے سکھایا کہ انسان کا اصل کاروبار انسانیت ہے۔ وہ بچی مسکرائی، اس نے کہا، انکل آپ نے ہمیں زندہ رکھا تھا، ہم نے آپ کی دکان بچائی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دھواں چھٹ رہا تھا، ستارے نکل آئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ جب تک سانس ہے کسی نہ کسی کو گرم کرتا رہوں گا، کسی نہ کسی کا بوجھ اٹھاتا رہوں گا، کیونکہ میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ خود اس کے کاروبار، اس کی جان اور اس کے رزق کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان کا اصل سرمایہ پیسہ نہیں بلکہ دل کی نیت ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر دل کا سکون بھول جاتے ہیں۔ جب انسان صرف نفع نقصان دیکھتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، مگر جب وہ کسی مجبور کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور مدد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بچی کو جرسی دینا بظاہر معمولی بات لگتی ہے، مگر اللہ کے نزدیک یہی عمل بہت بڑا بن جاتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ جو انسان دوسروں کے دکھ بانٹتا ہے، اللہ اس کے دکھ خود بانٹ لیتا ہے۔ جو کسی کو سردی سے بچاتا ہے، اللہ اسے مصیبت کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ جو بھوکے کو کھانا دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دنیا کا نظام صرف پیسے سے نہیں چلتا بلکہ دعاؤں سے چلتا ہے۔ غریب کی دعا میں وہ طاقت ہوتی ہے جو بڑے بڑے تالے بھی کھول سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ مدد کے بدلے میں فوراً کچھ مانگنا نہیں چاہیے۔ اصل مدد وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔
جب انسان کسی کو صرف انسان سمجھ کر سہارا دیتا ہے تو اللہ خود اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کے کاروبار، اس کی جان اور اس کے رزق کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا کاروبار ہے۔ جو دل سے بانٹتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔